بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ، اور آج میرے ساتھ سینئر کارکردان موجود ہیں جناب واجد علی باوا صاحب۔ پہلے اس سیٹ پہ ہوتے تھے اور اینکر ہوتے تھے، آج انہیں بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ وہ صرف اب ہمیں قانونی مشورے دیں گے، ہمیں علم دیں گے، ہمارے ناظرین کو کچھ بہتر انداز سے قانون بتائیں گے۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے۔ ویسے بات یہ دیکھیں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جناب نے ہاتھ بندے کی بات کی، یہ ناظرین دیکھ لیں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے نا بات نہیں اب پابندی لگ چکی ہے آپ پر کہ بار کونسل جو ہے ایکشن لے گی۔ اگر آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں، ٹک ٹاک کرتے ہیں یا کسی سے گفتگو کرتے ہیں، وہ اب اس طرح کا تو کر سکتے ہیں، باقاعدہ بطور اینکر آپ اب نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں بلکہ آپ کی زبان بھی بندی ہوگی۔ نہیں، وہ اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ آئی ایم گیونگ فری لیگل ایڈ، معذرت چاہتا ہوں، فری لیگل ہیلپ کسی کو دے رہا ہوں، تو اس میں دیر از نو بار۔ صرف یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کی جو ڈگنیٹی ہے اس کا خیال رکھیں، آپ کوئی پروموشنل چیزیں نہیں لگا سکتے۔ چلیں آتے ہیں ہم آج کے پروگرام اور سوال کی طرف۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اسپیشل کورٹ یعنی کل جو ہے پنجاب اسمبلی میں ایک قانون پاس ہو چکا ہے اور مصالحاتی ایک کونسل بھی بن چکی ہے قبضہ گروپوں کے خلاف، جو مختلف لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کریں گے۔ 3 ماہ کے اندر اسپیڈی ٹرائل ہوگا اور فیصلہ ہوگا، اور سب سے پہلے جو ہے مصالحاتی کونسل پہ جائے گی، ڈپٹی کمشنر اور نیچے اے سی اور باقی عوام کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی اس مصالحاتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ماضی میں تو بہت لمبے چوڑے اور دادا پردادا لڑتے رہے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، آپ نے بات کی ہے، یہ جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، میں نے یہ ناظرین کو بتا دوں، یہ میں نے سنا ہے، ابھی تک میں نے اس کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے یہ ایک تصفیہ کمیٹی ہے جو تصفیہ کرے گی۔ جی بات یہ ہے کہ یہ سالسی کمیٹی بھی نہیں ہے، یہ دونوں پارٹیز کے درمیان میں تصفیہ کرائے گی، سالسی نہیں کرے گی۔ میں تھوڑا سا میں جناب کو تھوڑا کہ یہ سالسی ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، تصفیہ ڈفرنٹ چیز ہوتا ہے۔ جی اس کو ڈی سی جو ہے نا متعلقہ ڈی سی ہیڈ کرے گا۔ جی، بات اس طرح ہے کہ قبضہ گروپ قبضے کے حوالے سے بے شمار قانون ہیں، انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 موجود ہے اور ریمیڈیز اویلیبل ہیں قبضے کے حوالے سے۔ بس لٹکتا رہتا ہے، غریب باہر پھر رہا ہوتا ہے اور قابضین اندر بیٹھے مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کے سڑکوں میں پھر رہا ہوتا ہے یا کسی کے گھر میں جا کے بنا گزین ہوتا ہے۔ اس میں قانون تو تاخیر تھی نا سر۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں عمران صاحب، قانون کی تاخیر بالکل ہوتی ہے، لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن کی تاخیر ہوتی ہے۔ امپلیمنٹیشن عدالتوں نے نہیں کروانی ہوتی، یہ میں آپ کو کلیئرٹی کر دوں، کیونکہ ان عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن نے کروانی ہوتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ایکٹ میں آ کے بے شمار جگہ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لیپسز ہیں، امپلیمنٹیشن لیپسز کی وجہ سے جو ہے یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ جیسے ساتھی سر میں وہ ٹیکس چھوڑ دیں، اگر آپ ایک میکنزم بنا دیں، عدالت کے ادھر سے فیصلہ آیا اور جو آفیشلز ہیں، ایڈمنسٹریٹو آفیشل، پولیس ہو، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، متعلقہ اے سی ڈی سیز ہوں، اگر ان کے پاس فیصلہ ایک عدالت سے آیا ہے، وہ چلا گیا ہے، عدالت نے کر دیا، تو اس کی امپلیمنٹیشن ان کی کرانے کی ذمہ داری ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ عدالت نے خود جا کے ڈنڈا نہیں مارنا کسی کو، جج نے اٹھ کے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس میں جج نے تو جو ایویڈنس ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ایک فیصلہ دینا ہے، کوئی بھی کیس ہو۔ سر ہم اس جو اصل مغز ہے نا اس پہ نہیں ہاتھ رکھتے۔ اس کو نہیں دیکھیں، اس کو جو انہوں نے تصفیہ کمیٹی بنائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر اب جو ہے عملاً کام ہوگا یا پھر سیاسی مداخلت بھی ہوگی اور فیصلے صحیح یا غلط، کیا اس کا مطلب ہونا چاہیے؟ سر ہم تو امید کرتے ہیں یہ جو 6 رکنی تصفیہ کمیٹی بنی ہے، میں آئی ہوپ سو کہ یہ عام انسان، عام شہری کو جو ہے نا، جو بیچارے عرصہ دراز سے اپنی پراپرٹی سے
اپنی جائیدادوں سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی جائیدادوں پہ قبضہ ہے. لاکھ روپیہ لگ جاتا تھا. اب یہ 3 ماہ میں مطلب اس میں فیس نہیں کم از کم چارج ہوگی، نہ کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی. اس میں آپ کے جو وکیل دوست ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کا بھی رزق جو ہے وہ اس ہاتھ سے. سر وکیلوں کے تو پہلے ہی بے شمار ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ بھی کاٹا ہوا ہے. ہمارے وہ وراثتی سکسیشن سرٹیفکیٹس تھے، کچھ ایسے قانون بن گئے ہیں، بے شمار نادرا کے حوالے سے بن گئے ہیں، پولیس کے حوالے سے 22 سے 22 بھی ہے وہ بن گئے ہیں، کہ جس میں اس طرح کا سینیریو ہے کہ وکیلوں کو مائنس کیا جاتا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل ایک آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے، جو قانون جو بات ایک وکیل سمجھ سکتا ہے عام شہری بالکل نہیں سمجھ سکتا. آپ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ مجھے دیا ہے، سوال بنا دیا آپ نے خود ہی اپنے اس لفظوں میں. میری گزارش یہ ہے کہ جب نادرا سیشن سرٹیفکیٹ اپلائی ہم کرتے ہیں، وہ فیس تو لے لیتا ہے، اس کے بعد وہ ڈکلین سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، جبکہ اس کو جاری کر دینا چاہیے سیشن سرٹیفکیٹ تاکہ وہ آسانی ہو لوگوں کے لیے. وہ بھی لمبے چکروں میں پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے. کوئی بھی ادارہ اپنے کندھوں پہ ذمہ داری نہیں لیتا. کسی بھی ادارے کے پاس چلے جاؤ کہتا ہے جاؤ جی کورٹ کا آرڈر لے آؤ. یہ تو سکسیشن کی کسی کی ایج کام میں زیادہ ہے، وہ کہتا ہے جاؤ جی عدالت لے آؤ. بات یہ ہے کہ جب عدالتوں کے ہی فیصلوں کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ کیا بائسنس ہوئی کہ جو فیصلہ آپ کا دل چاہے امپلیمنٹ کر لیں، جو فیصلہ دل چاہے نہ کریں، پھر وہ کنٹیمپٹ میں جائے. آپ دیکھیں نا جا کے عدالتوں میں کتنی کنٹیمپٹس لگی ہیں. کیوں لگی ہوئی ہیں سر؟ کیوں؟ اسی لیے لگی ہیں کہ وہ ان فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، تو اس لیے کنٹیمپٹ لگی. اب آپ کا وہ جو بات تھی تصفیہ کمیٹی والی بات، یہ ہے کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے بے شمار چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی. CCD دیکھنے کو آئی، پیرا فورس دیکھنے کو ملی ہے، بے شمار. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل تو ہونے چاہیے نا چیزیں. ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور پیرا جو ہے ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ مطلب سر بات یہ ہے، میں آپ کو یہاں میں نے مہذب معاشروں میں، ترقی یافتہ معاشروں میں یہ دیکھا ہے، قوموں میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی چیز سے محروم کرتے ہیں نا تو اس کے لیے کوئی اوپننگ بھی کھولتے ہیں. صحیح. یہاں پہ معذرت سے میں ایسا یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اکثر یہی سننے کو دیکھنے کو آیا ہے کہ کئی بیچارے پھل فروش، ریڑی فروش چیخے مارے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. غریب کہ وہ پر ایک بندے نے قانون غریب پر جو ہے. سر میں اگر ریڈی فروش ہوں، مجھ سے آپ میرا رزق چھین لیں گے، بتائیں میں کس کی آپ کی جیب کا. میں نے ان کو دیا بھی ہے، انہوں نے دیکھے نا بازار سستے بازار دے دیے ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا کہ وہ سویلائزڈ ہوں، اور جہاں جگہ مل رہی ہے، حکومت پاکستان دے رہی ہے، پنجاب حکومت دے رہی ہے، تو وہاں بھی جو کاروبار ہو سکتا ہے. بات صرف آسانیاں ہوتی ہیں، وہاں ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں. چلے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ جو وراثتی انتقالات ہیں اس میں بھی بڑی پیچیدگیاں ہیں، اور بھاری بھرکم رشوت لی جاتی ہے، بھاری گرم پیسے لے لیتے ہیں، پٹواری سے لے کر تحصیلدار صاحب آگے وہ کہ جی اوپر حصہ دینا ہے، اس میں AC تک بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس کی اوریجنل فیس کیا ہے؟ تو ایک وراثت کا اندراج کرانے کے لیے عام آدمی کو کیسے جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا ایک موضوع اٹھایا ہے. وراثت جو ہے، ایک تو سب سے پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں، قانون ہر چیز کا موجود ہے. جیسے ہی کوئی انسان ایکسپائر ہوتا ہے، بائی ورچو جو ہے نا وہ وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آٹو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. گو کہ اس کی آپ کہہ لیں کہ قانونی اس کی امپلیمنٹیشن یا اپڈیشن ریکارڈ کی اندراج جو ہے اس کے لیے ایک پروسیس ہے. وہ جہاں بھی آپ کی پراپرٹی ہے، اگر LDA سے ہے، کسی آپ کی انتقال والی پراپرٹی بن گیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن گیا، اس کے بعد ایک سمپل درخواست ہوتی ہے جو AC کو دینی ہوتی ہے یا تحصیلدار کو دینی ہوتی ہے کہ جناب یہ میرے فادر یا میری مدر. سر میری جائیداد پہ آپ اٹھ کے تو سمپل سرٹیفکیٹ دے دیں گے. سر بات یہ ہے کہ یہی تو آپ ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایریڈیکیشن آف فراڈ کیسے ہو، فراڈ کو اس میں سے کیسے کم کیا جائے. جو بھاری رشوتیں دی جاتی ہیں، پیسے لیے جاتے ہیں نا. ایک بندہ جینوئنلی تصدیق ہو گئی کہ یہ اس کے ورثان ہیں، اس کے بعد اس کو درج کرنا چاہیے، اور اس پہ کوئی کاسٹ نہیں آتی، 25 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے. قانون یہی کہتا ہے، اداروں کا ہے، لیکن اس میں بھاری رشوت لی جاتی ہے.
اور پھر چکر جو ہے وہ الگ دیے جاتے ہیں. ایک تازہ مزدور جو ہے دیہڑی دار وہ اپنے والد کے ڈیتھ کے بعد اپنی جائیداد کے انتقال کے درج کے لیے وہ کافی چکر لگاتا ہے. یہی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب ادارے کام نہ کریں تو آپ عدالتوں پہ کیوں نکتہ اٹھائیں؟ عدالتوں نے تو صرف آرڈر کرنا ہے. میں اب آپ کو میں سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں سر کیوں نہیں تعلق ہے. ڈیکلریشن کی ڈگری جو ہے نا، ڈیکلریشن آف لیگل ہیئر کی ڈگری عدالتوں سے جاری کروائی جاتی ہے. آپ کے بے شمار سر کوئی تحقیق ہو جائے، تصدیق ہو جائے فارسی کے مطابق، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق، پھر کیوں اتنی تاخیر کی جاتی ہے صرف پیسے لینے کے لیے؟ سر پیسے تو بالکل آپ اس سے تو میں آپ سے 1001% ایگری ہوں کہ یہاں پہ جو معاملات بن چکے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ کام اگر کروانا ہے تو آپ کو بے شک ریڑھی کے پہیے لگائیں یا ٹرالر کے پہیے لگائیں تو وہ لگتے ہیں. لیکن اب بات کرتے ہیں کہ یہ وراثت کا صرف انتقال ہونا ہوتا ہے. اگر آپ نے رجسٹری بھی کروائی ہے، فرض کریں میرے والد صاحب کی یا والدہ کی کوئی پراپرٹی ہے تو اس کی اگر رجسٹری موجود ہے تو آپ کو یہاں رجسٹری نہیں کروانی پڑتی. آپ کا سمپل انتقال، سمپل اندراج ہوگا، ایک انتقال ہوگا جس کی نومینل سی فیس ہے 1000 سے 2000 5000 3 اتنی فیس ہے، اس سے زیادہ اس کی فیس نہیں ہے. اور وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے کہ اس میں اگر آپ اپنے جو آپ کے بہن بھائی ہیں جتنے بھی لیگل ہیئرز ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن، کیونکہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کا اولاد نرینہ نہ ہو تو اس کی، میں یہاں پہ شعر تو نہیں بتاؤں گا، تو ان کے بہن بھائی کو بھی پیچھے زیادہ چلی جاتی ہے اگر صرف بیٹی ہو. تو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن اگر کوئی ایشو لیس ہے کس کا نہیں ہے تو اکارڈنگلی چینج. تو اس میں صرف آپ کو چاہیے کہ آپ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں، کیونکہ صرف یہ پراپرٹی سے انتقال والی نہیں ہوتی، PT1 والی بھی ہیں، اس کے علاوہ LDA سے بھی ہیں، کوآپریٹو سوسائٹی سے بھی ہیں، بے شمار پراپرٹیز ہیں. انتقال والی تو وہ پراپرٹیز ہیں جو پیچھے چلتی آ رہی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز LDA نے ایکوائر کر لی ہے تو اس کا انتقال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے جو ڈیکلریشن کی ڈگری ہے وہ عدالت سے لی جاتی ہے اور پھر جا کے متعلقہ ریونیو آفس یا متعلقہ جو کسٹوڈین ہے اس کے ریکارڈ کا وہاں پہ دی جاتی ہے اور اس کا اندراج ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اندراج کرنے کے لیے یا ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بھاری رشوتیں کیوں دی جاتی ہیں، اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ خصوصی سیل بنائے کہ جہاں پہ جو بھی بندہ جس کو کوئی پرابلم ہے اس حوالے سے اس کو اسکروٹنائز کیا جائے، اس کی پروب کی جائے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چاہتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی سیم چینل کے اوپر پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان حنیف عمران کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.